أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين پس بدلا یبدل تبدیلا بدلا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے ہے۔ چونکہ الذین فاعل بعد میں ہے تو اس کے لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ لگایا گیا ہے، فاعل سے پہلے فعل واحد ہی آئے گا، تو معنی اس کا تو یہ ہے کہ اس نے بدل دیا، لیکن الذین فاعل جمع ہے لہذا ہم کہیں گے انہوں نے بدل دیا۔ الذین اسم موصول ہے، جمع ہے۔ پس بدل دیا انہوں نے، جنہوں نے، ظلموا فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو ضمیر فاعل ہے، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً یہ مفعول بھی ہے، بات کو، بات سے مراد یہاں حکم ہے، غیر علاوہ، غیر، اور قانون یہ ہے کہ غیر سے پہلے نکرہ آ جائے اسم تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، تو قولاً موصوف بھی ہے، غیرہ صفت بھی ہے۔ اب الذی سے پہلے اگر کوئی اسم بغیر الف لام کے آئے گا تو وہ مضاف بنے گا، الذی مضاف الیہ ہے۔ غیر کی یہاں دو حیثیت ہیں، ایک تو اس صفت بن رہا ہے قولاً کی، اور مضاف بن رہا ہے الذی کا، تو غیر مضاف، الذی مضاف الیہ۔ اب الذی اس کے بعد صلہ آئے گا، قیلا فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لہم لام حرف جار، ہم وہ یا ان کو، جار مجرور متعلق ہو گیا قیلا کے، کہا گیا ان کو، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس حکم کو جو حکم کیا گیا تھا ان لوگوں کو، اس کے غیر سے، اس کے علاوہ۔ قولاً میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو فعل تھا اور ایک بات تھی۔ فعل کیا تھا کہ تم نے اس شہر کے اندر داخل ہونا ہے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، سجدن کا لفظ وہاں استعمال ہوا تھا، عاجزی دکھاتے ہوئے۔ اور دوسرا بات کیا تھی؟ عاجزی کے ساتھ زبان سے جو الفاظ ہوں گے حتتن کے ہوں گے کہ اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، حتتن عنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ حتتن کا لفظ زبان سے ادا کرنے تھے، لیکن انہوں نے ان دونوں چیزوں سے انحراف کیا اور اس کے علاوہ اور کام کیا۔ عملاً بھی جو عاجزی دکھانی تھی اس کی بجائے وہ سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، بجائے ایک عاجزی دکھانے، سر کو جھکانا تھا، وہ گھسٹتے ہوئے، اس کا حکم نہیں دیا تھا۔
اور دوسرا حتتن کہنا تھا انہوں نے اپنی طرف سے، بعضوں نے تو ہنتتن کہا، بعضوں نے حبتن فی شعرتن کہا، بعض نے حبتن فی شعیرن کہا. تو یہ تو تھا ہی نہیں، تھے نہیں وہ الفاظ، وہ تو توبہ ہے، ہم گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، حتتن کے الفاظ تھے. تو اس آیت میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس حکم کو فبدل الذین، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس حکم کو، جس میں عاجزی کا اظہار بھی تھا اور معافی کی طلب بھی تھی، غیر اس بات کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے، اس بات کے ذریعے الذی قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ اور حکم کے ذریعے انہوں نے بدل ڈالا، اور وہ سرینوں کے بل داخل ہونا تھا. اور حباتن فی شعرتن یا شعیرتن یا حنتتن کے الفاظ تھے. اس کی بدلنے سے کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فا، پس انزلنا، انزلہ باب افعال سے ہے، انزلنا ہم نے نازل کیا، فعل ماضی جمع متکلم یا نحنو جو ہے فاعل ہے. پس ہمارے اس حکم سے انحراف کیا انہوں نے، پس ہم نے اس بدلنے کی وجہ سے، حکم کی تبدیلی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے نازل کیا اعلی پر، الذین ان لوگوں پر، آگے صلہ آئے گا، ظلموا فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو ضمیر فاعل ہی ہے، جنہوں نے ظلم کیا ان پر ہم نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ رجزن، رجز کے معنی گندگی، عذاب. رجز بتوں کی پرستش کو بھی کہا جاتا ہے، بت بھی اور گناہ بھی سب رجز کے معنی میں، لیکن یہاں رجزن سے مراد عذاب ہے، مفعول بھی ہے. من السماء، آسمان، من سے، السماء آسمان سے. پس ہم نے آسمان سے ان پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب بھیجا. کیسا، کیوں بھیجا؟ با سبب یہ ہے، با سبب ما موصول ہے، کانو فعل ناقص ہے، ماضی جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی ہے، اور یہاں فاعل نہیں ہے، فعل ناقص کا واو اسم بنے گا. یفسقون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی ہے. یفسقون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ کانوں کی خبر بنا. ایک اور تھوڑا سا قانون، یفسقون کے معنی وہ نافرمانی کرتے تھے. کانوں جب لگ جاتا ہے، کانوں فعل ناقص، اس میں اپنے اسم کے ساتھ اور خبر کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ بنا. ایک اور ہے کانا، جہاں بھی آئے گا اور اس کے ساتھ فعل مضارع آ جائے وہ ماضی استمراری بن جاتی ہے. کانا کے ساتھ جیسے اس کے بعد مضارع کے صیغے بدلیں گے، کانا کے بھی ویسی صیغے بدلیں گے، تو وہ ماضی استمراری کے بسبب ان کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے یعنی کرتے رہتے تھے ایک قسم کے انداز میں. اللہ پاک نے انزلنا ہم نے ان پر نازل کیا عذاب آسمان سے بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یہاں یہ ماضی استمراری ہے. اب وہ عذاب کیا تھا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب حضرت یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں بیت المقدس فتح ہوا تو اللہ نے اللہ کا حکم ہوا کہ اس میں داخل ہو جاؤ عاجزی کے ساتھ، اور یہ جو الفاظ ہوں گے عاجزی کے ساتھ وہ ہوں گے حتتن کے، یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، جس کا معنی یہ تھا کہ اللہ ہمیں گناہوں سے معاف کر دے.
اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ ایسا اگر کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے ثواب میں اور اضافہ کر دیں گے۔ حکم کیا ہوا تھا اور حرکت کیا ہوئی؟ اسی کو فرمایا کہ ظالموں نے اس کو بدل دیا جس کا حکم دیا تھا۔ عمل کو تو اس طرح بدلا کہ جھکے ہوئے داخل ہونے کی بجائے بچوں کی طرح سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، جس میں ایک طرح کا استہزاء بھی تھا۔ اور جو معافی مانگنے کا حکم تھا اس میں اس طرح عدل بدل کیا کہ حبتن فی شعیرتن یا حتتن یا ہنتتن کے الفاظ انہوں نے کہے۔ جب انہوں نے ایسی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فاسقانہ کرتوتوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور یہ عذاب جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا اس کو رجز سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر طاعون بھیج دیا گیا تھا جس کی وجہ سے تقریباً 70,000 بنی اسرائیل کی موتیں ہوئیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے کہ الطاعون رجز عذاب عذب به من کان قبلکم۔ طاعون رجز ہے اور یہ عذاب ہے، اور اس کے ذریعے عذاب دیا گیا تم سے پہلی امتوں کو۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ان کو عذاب ہوا اس کی وجہ بھی بیان کر دی، بما کانوا یفسقون، کہ وہ اکثر نافرمانی ہی کیا کرتے رہتے تھے اس حکم کی، اللہ کے احکام کی اور نبی کی، تو اس وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ آیت نمبر 60، اگلی آیت۔ یہ آیت شو اور یہ آیت نمبر 60 انہوں نے بولی ہے نا سر آپ نے پچھلی آیت میں کہا تھا کہ جب انہوں نے حکم نہیں مانا تو 70,000 لوگ، یہی والے وہ 70,000 لوگ تھے جو مر گئے تھے؟ ٹھیک ہے، ابھی سنیں خود ہی وہ ختم کر دیں گے۔ میری آواز جا رہی ہے؟ ہیلو ہاں جی، ہیلو آپ کی نہیں جا رہی ہے؟ ہیلو جی آ رہی ہے جی آواز آپ کی؟ جی 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 ہیلو ہیلو جی جی آواز تو آ رہی ہے جی، اگلی آیت شروع کریں۔ جی، شروع کیجیے۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، واو اور اذ جب، استسقا یہ باب استفعال سے ہے۔ اچھا سنتی ہیں آج تو سنتی ہیں۔ یہ جب بھی یہ لفظ آتا ہے تو یہ کسی چیز کی طلب کے لیے آتا ہے۔ باب استفعال کے اندر طلب یا خواہش پائی جاتی ہے، کوئی چیز طلب کی جائے، مانگی جائے۔ استسقا یہاں پانی مانگنے کے لیے یہ ہے، اور صلاۃ الاستسقاء بھی وہ نماز ہوتی ہے جو جب قحط سالی ہو جاتی ہے تو پانی کی بارش کی طلب کے لیے پڑھی جائے۔ استسقا جب مانگا پانی موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ لام حرف جار، قوم مضاف ہی مضاف الیہ، اپنی قوم کے لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ پاک فرماتے ہیں پس قلنا ہم نے کہا، فعل ماضی جمع مذکر جمع متکلم نحن فاعل، پس ہم نے کہا، اضرب فعل امر، تو مار انت فاعل ہے، با ساتھ، عصا لاٹھی، کا آپ کی، یعنی آپ اپنی لاٹھی کو ماریں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ الحجرہ پتھر پر، پس ہم نے کہا تو مار اپنی لاٹھی کو پتھر پر۔ الحجرہ آیا ہے،
حجرن نہیں آیا، تو اس سے مراد یہ کوئی خاص پتھر ہے، عام پتھر نہیں ہے، یہ عام پتھر نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا سوال، جب ضرورت ہوئی بنی اسرائیل کو، انہوں نے بنی اسرائیل قوم نے موسیٰ علیہ السلام نے سے پانی کا سوال کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں پانی کی درخواست کی، تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، پتھر پر مارنا تھا کہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، جس کی نشاندہی آگے کی جا رہی ہے۔ فن فجرات، یہ خاص قسم کا پتھر تھا، اس کی تشریح میں آگے عرض کروں گا مختصر۔ فا پس، ان فجرات باب انفعال سے ہے، پھوٹ پڑے، پھٹ پڑے، من ہو، اس من حرف جار، ہو کی ضمیر لاٹھی کی طرف جا رہی ہے، اس لاٹھی کے مارنے سے، ہو کی ضمیر الحجر کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عین، 12 چشمے، عینن چونکہ مؤنث ہے اس لیے واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ لگایا گیا ہے، اثنتا 2، عشرۃ 10، عینن چشمے 12۔ قانون یہ ہے، میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا کہ 10 سے 99 تک یا 11 سے 99 تک جس کو گنا جائے گا اس کو ہم معدود کہتے ہیں، اس کو تمییز بھی کہتے ہیں، وہ ہمیشہ واحد آئے گا اور زبر کے ساتھ آئے گا اور نکرہ آئے گا۔ اب یہاں عینن عیون نہیں کہا گیا، عینن یہ واحد ہے، نکرہ ہے اور زبر کے ساتھ آیا عینن، لہذا معدود یا تمییز 11 سے لے کے یہاں یہ 11 سے لے کے 99 تک واحد زبر کے ساتھ اور نکرہ آئے گا۔ اب عینن چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے 11 اور 12 اکائی اور دہائی دونوں کے عدد معدود کے موافق ہوں گے۔ عینن چونکہ مؤنث ہے لہذا اثنا نہیں کہا گیا، اثناتا ہو گیا۔ اثنان مذکر کے لیے ہوتا ہے، اثناتان مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ اثنان واحد، اثنان اور واحد اثناتان، اثناتان مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا جب مرکب اضافی کے انداز میں جب چیز آئے گی تو اس کا نون گر جائے گا، تو یہاں اثناتان کا نون گرا ہوا ہے اور عشرۃ پہ زبر ہی آئے گی۔ اثنتا عشرۃ 12، 11 12 یہ معدود کے موافق ہوتے ہیں، لہذا اثنتا یہ بھی مؤنث ہے، عشرۃ عینن یہ بھی مؤنث ہے، کیونکہ عینن یہ ہے یہ مؤنث شمار۔ اگر یہ فرض کرو مذکر ہوتا تو پھر یہ ہوتا، یہاں قرآن کی آیت میں اس تشریحاً وہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ یہاں مذکر ہوتا تو اثنا عشرہ کوکبن ہوتا، اگر 12 تارے ہم کہیں 12 تارے تو اثنا عشرہ کوکبن ہم کہیں گے، کوکب مذکر ہے اس لیے اس کے لیے مذکر عدد آئے گا۔ اس کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے، اتنا ہی کافی ہے کہ اثنتا مؤنث ہے، عشرۃ مؤنث ہے، کیونکہ عینن جو ہے مؤنث ہے، جو معدود ہے تمییز ہے وہ مؤنث ہے، لہذا اس کے لیے مؤنث عدد آئے تو اب مؤنث عدد آئے تو عدد معدود مل کر یہ فاعل بنا ہے ان فجرات کا، اثنتا عشرۃ عینن پورا کا پورا عدد معدود یہ فاعل بنا ہے ان فجرت کا، تو ان فجرت فعل اپنے فاعل اور متعلق منہ ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔
لاٹھی مارنے سے 12 چشمے نکل آئے. قد یقیناً تحقیقاً علیما باب سمیا سے ہے، جان لیا فعل ماضی واحد مذکر غائب. کل اناس، کل اناس یہ اس کا فاعل ہے، ہر شخص نے جان لیا. کل مضاف ہے، اناسن مضاف الیہ ہے. کل مضاف اناسن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ فاعل بنا ہے علیما کا. مشربہم، مشرب مفعل کے وزن پہ ہے. پہلے تو مشرب مضاف ہے، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ بھی بنا، اور یہ مفعول فی بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں کام کرنے کی جگہ یا وقت کا پتہ چلے تو مفعول فی بنتا ہے. تو مشرب پانی پینے کی جگہ، پانی پینے کا گھاٹ. تو ہر شخص نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا، پہچان لیا. کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، جب وہ 12 چشمے نکلے، ہر چشمہ اپنے اپنے اس پہ پہنچ دیا، ان کو نشاندہی کر دی کہ یہ تمہارا چشمہ ہے، اس سے تم پانی پیو گے. تو الحجر کہا یہ جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جس پتھر پر لاٹھی مارنے سے چشمے جاری ہوئے، یہ ایک ہلکا سا پتھر تھا جو چوکور تھا. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں یہ رہتا تھا. جب پانی کی حاجت ہوتی تھی اسے زمین پہ رکھ کر لاٹھی مار دیتے تھے، جس سے چشمے جاری ہو جاتے. جب بنی اسرائیل پانی سے سیراب ہو جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھا کر تھیلے میں رکھ لیتے تھے، اور جب پانی لینا چاہتے تو پھر جو اس پر لاٹھی مارتے، جس سے پانی نکل آتا. روزانہ تقریباً 6 لاکھ آدمی اس سے سیراب ہوتے تھے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے پتھر سے چشمہ پھوٹتا تھا، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے سیراب ہوتا تھا. لقودک میدان میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ اور ان کے پینے کے لیے پتھر سے چشمے جاری فرمائے. کہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پہ بہت بڑا انعام تھا، احسان تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ نے ان کے ہاتھ سے جاری فرمایا. اور آگے فرما دیا کلو، کھاؤ، وشربو اور پیو. کلو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر. ہاں جی کوئی آواز؟ کلو کھاؤ حاجی فعل صاحب امر. وہ کسی کا مائک آن رہ گیا تھا، آپ کچھ کلو جی، کلو سر فعل امر. جی سوری جی سر، آپ پڑھیں، وہ مائک آن تھا کسی کا تو اس لیے ڈسٹربنس اچھا تھی. کلو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی ہے. انتم تم کھاؤ، واو، اور اشربو، اشرب، اشربا، اشربو، جیسے کل کلا کلو. اشربو فعل امر، جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی ہے. تم کھاؤ اور پیو، من سے رزق مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، اس لیے الف لام نہیں آیا رزق پر. مضاف پہ کبھی بھی الف لام نہیں آتا، مضاف پہ تنوین بھی نہیں آتی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اگر عامل نہ آئے کوئی مضاف سے پہلے تو ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے. عامل آ جائے تو اس کی وجہ سے جو مضاف کی حرکت بدلتی ہے، کبھی زبر آ جائے گا انا کی وجہ سے، کبھی زیر آ جائے گا حرف جار کی وجہ سے. تو من رزق اللہ، رزق مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے من حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گئے اشربو سے، کھاؤ اور پیو. واو کی وجہ سے معطوف، اور معطوف علیہ کلو ہے.
کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، پانی بھی اللہ کا رزق ہے، کھانا بھی اللہ کا رزق ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ دے وہ اللہ کی طرف سے انسان کا رزق ہے۔ اسی لیے دعا جب مانگی جاتی ہے تو ہم یوں کہتے ہیں اللہم ارزق اولادن صالحہ، یا اللہ تو ہمیں صالح روزہ اولاد کا رزق عطا فرما، نعمت عطا فرما۔ اللہم ارزق علما نافعہ، یا اللہ تو ہمیں نفع بخش علم نصیب فرما، وہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کے فائدے میں ہو وہ اللہ کی طرف سے اس کا رزق ہے، اس کی سکون کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے، اس کی عزت کے لیے۔ تو کہا جا رہا ہے کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق کو، واو اور لا ناہیہ ہے، مت تعصوا، اسا عین سا الف، اسا یا اسو اسون، اس کے معنی ہیں فساد، کفر، کبر میں مبالغہ کرنا۔ یہ جب بھی چیز آئے گا تو یہ جو بات یعنی فاعل سے سرزد ہو اس میں مزید بڑھوتری کرتا ہے، اور تم یہاں فعل کے معنی اگر لے آئیں گے تو پھر وہ آگے وضاحت نہیں ہوگی، لہذا ہم کہیں گے اور مت پھرو تم فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے تم مت پھرو زمین میں، اور تم فسادی مت بنو زمین میں۔ مفسدون ایک فساد کرنے والا، مفسدان دو، مفسدون جمع ہے، اور یہ یہاں جو آئی ہے مفسدین لا تعصوا فی الارض سے وضاحت نہیں ہوتی تھی، تم زمین میں مت پھرو، یہ مفسدین یہ حال بنا ہے، تعصوا کی انتم ضمیر ذوالحال ہے، تو حال ہمیشہ نسبی حالت ہوتی ہے، جب بھی فعل کے بعد اسم فاعل یا مفعول آ جائے اور نکرہ ہو اور زبر والا ہو تو اکثر وہ حال ہی بنا کرتا ہے۔ فعل اور فاعل کے بعد جب اسم فاعل یا اسم مفعول نکرہ آ جائے اور زبر والی کیفیت میں آ جائے تو وہ حال بنا کرتا ہے۔ تو مفسدین یہ اسی انداز کا ہے کہ الف لام بھی نہیں ہے اور ہے بھی اسم فاعل کا وزن، تو حالت بیان کی جا رہی ہے انتم کی، تم زمین میں پھرو مت فسادی بن کے، تو مفسدین یہ نسبی حالت ہے اور حکم دیا جا رہا ہے تم زمین میں فسادی بن کے مت پھرو۔ سر تعصب کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنے، اس کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ اسا عین سا الف، عین سا الباتا سا، عین سا الف اسا یا سو، اور تعصو، تعصیانے تعصا یوں نہ تھا، وہ یا ڈراپ ہو جائے گا، واو سے ما قبل جو یا ہے تو تعصونا ہوگا، یہ تعصونا تھا، لا ناہیہ کی وجہ سے نون گر گیا، لا تعصو، لا تعصو، مت پھرو، مت فساد کرو، مفسدین آگے جو حال کر کے تم بہت زیادہ فسادی ہو، تم بہت زیادہ جو کفر کرنے والے ہو، رک جاؤ، تم فسادی مت بنو۔ اسا یا سو اتون اس کا مصدر ہے جس کے معنی فساد کرنا، کفر کرنا، کبر کرنا، اور اس میں مبالغہ کرنا، زیادتی کرنا حد سے زیادہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا
فإن لكم ما فعلتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور اذ جب، اذ ظرف ہے للماضی، جس وقت جب، قل تم نے کہا، بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، قلتا قلتما قلتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر، اور تم یہاں اس کی فاعلی نشانی ہے. جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا حرف ندا، موسیٰ منادہ ہے، ندا اور منادہ مل کر یہ بھی بنا. قل تم کا، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبرا، یہ ناصب مضارع ہے، اس کا کام ہوتا ہے مضارع کے ابتدا میں آ کر اس کو زبر دینا. واحد کا اگر صیغہ ہے تو یہ زبر دے گا، اور تثنیہ اور جمع کا اگر صیغہ ہے، تثنیہ اور جمع کا صیغہ، تو اس کے نون اعرابی کو یہ گرا دے گا، سوائے جمع مؤنث غائبہ کے نون کو اور جمع مؤنث حاضرہ کے نون کو، وہ دونوں نہیں گریں گے. واحد متکلم زبر آئے گی، جمع متکلم زبر آئے گی. جب ان لن کیدن یہ حروف آ جائیں ناصب مضارع کہلاتے ہیں. تو یہ مضارع کے آخر میں جو واحد کا صیغہ ہے، یضربو تضربو تضربو تضرب اور اضربو نضربو، ان پہ زبر آئے گی، اور یضربان یضربونا نون گر جائے گا، تضریبان نون گر جائے گا، تضریبان یہ واحد جمع تثنیہ مذکر حاضر کا، تضریبان نون گر جائے گا، تضریبون نون گر جائے گا. پھر تضریبین واحد مؤنث حاضرہ کا، یہاں کا نون گر جائے گا، تضریبی بچ جائے گا، تضریبنا کا نہیں گرے گا، تضریبان کا گر جائے گا، اور اضریبا نضریبا رہ جائے گا، زبر آئے گی. اسی لیے یہاں جو ہے نصبرا آیا ہے، یہ نصبرو تھا. ان لن کیزن یہ چار ہیں، تو یہ مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور اس کو مضارع کو زبر دیتے ہیں. ہم صبر ہرگز نہیں کر سکتے، علی حرف جار ہے، طعام کھانا، واحد ایک ہی کھانے پہ، ایک قسم کے کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ مفت میں مل رہا تھا نا بٹے، اور مفت میں مل رہا تھا. من پیسے لگتے تو پتہ چلتا، تو لہذا ناشکری ہوئی، کہنے لگے ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. فا پس، ادعو آپ پکاریے، آپ دعا فرمائیے، فعل امر واحد مذکر حاضر، انتا فاعل، لنا لام حرف جار، نون الف نا ضمیر ہے جمع متکلم، لنا ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے پکاریے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. ربا کا مضاف الیہ یہ بھی بنا، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے. یہ طلب کی تھی، اور کیا تھا جواب طلب؟ یخرج، یہ اثر ہو رہا ہے ادعو کا، کہ وہاں مجزوم ہے فعل امر ہونے کی وجہ سے اس پہ حرف علت گرا ہے، تو یہاں جزم آئے گی. یخرج وہ نکالے، اخراج یخرج اخراجن، یخرج ہے علامت مضارع پیش والی ہے، وہ نکالے. خراجہ کے معنی نکلنا ہے، اخراجہ کے معنی نکالنا، اور یخرجو کے معنی وہ نکالتا ہے، تو وہ نکالے. ہوا ضمیر یہاں فاعل ہے، لنا ہمارے لیے، جار مجرور متعلق یخرج کے، من ما ہے، من ما، من تبعید ہے،
ما موصول ہے جو، من تبعیض، یعنی اگر ہم یخرج لنا بعض ما لگا، بعض کا لفظ لگا دیں اور کوئی خرابی نہ ہو مفہوم میں تو وہ تبعیض کہلاتا ہے ایسا مین. ما جو، تم بھی تو، انبت ینبت انباتن، یہ باب افعال ہے. ایک ہوتا ہے مجرد نبتا ینبتو نبتن و نباتن، اس کے معنی ہوتے ہیں سبزہ زار ہونا یا سبزی کا اگنا، اگنا خود لازم. اور انبت ینبتو اس کے معنی اگانا. یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس سے جو بعض کچھ چیزیں، تم بھی الارض، ارض فائل ہے اس لیے ارض مؤنث ہے اور واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ لگایا گیا ہے. جو زمین اگاتی ہے، اگتی نہیں اگاتی، جو زمین نکالتی ہے اگاتی ہے. اب من تبیین ہے، یہ وضاحت کر رہی ہے. اگر اتنا ہی ہوتا تم بھی الارض زمین اگاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا تھا کیا چیز اگاتی ہے. اور من تبیین ہے، اور من تبیین کا ایک قانون بھی ہے کہ من تبیین سے پہلے اگر کوئی اسم الف لام والا آ جائے تو من تبیین اپنے ما بعد کے ساتھ حال بن جاتی ہے ما قبل کی، یعنی ارض جو ہے ذوالحال ہو جائے گی. اور من بقلہا و کسائیہ و فومہا و عدسہا و بصلیہا، یہ سارا کا سارا من کے ساتھ مل کر یہ حال بن جائے گا الارض کا. تو اب جو ہے من تبیین ہے، الارض معطوف الف لام کے ذریعے. بقلہا، ہا کی ضمیر ارض کی طرف جا رہی ہے، ارض مؤنث ہے. بقل کہتے ہیں ساگ کو بھی، اور بقل سبزی کو بھی کہتے ہیں، سبزی. کس سائحہ، ہا ضمیر ارض کی طرف، مضاف الیہ ہیں یہ سارے، بقلہ کسائحہ فومہا عدسہا، بس سارے مضاف الیہ ہیں. قصہ ککڑی کو کہتے ہیں، ایک لمبی قسم کا ایک پھل سبزی سی ہوتی ہے اس کو کھاتے ہیں ککڑی. وفومہا، فوم، فوم کے معنی لہسن بھی ہیں، گیہوں، چنا، روٹی، بڑا لقمہ. مفسرین نے اکثر نے گیہوں اس سے مراد لیے ہیں. معنی اس میں لہسن کا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے اپنی اپنی تفاسیر میں فوم کے معنی گیہوں لکھے ہیں، لہذا ہم ترجیح دیں گے جس کو مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں. اس کے گیہوں، عدسیہ، عدس دال کو کہتے ہیں، مسور، اور مسور اس کی چاہیے. وہ بصلیہ، بصل پیاز، ہماری سرائی کی زبان میں جس کو وصل کہتے ہیں تو معلوم نہیں کہ واو ممکن ہے انہوں نے بعد سے یہ بدل لیا ہو، تو یہ پیاز. تو کیا کہا کہ اللہ ادعو لنا ربک، اپنے رب سے دعا فرمائیے، نکالے وہ ہمارے لیے، اگاتی ہے زمین جو چیزیں. اس کی وضاحت ہے اس کی سبزیاں یا اس کا ساگ، اس کی ککڑیاں، اس کی گیہوں، اس کی دال، اس کی مسور کی دال، وہ بصل ہے اس کی پیاز. قال، اللہ پاک نے فرمایا، قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا فاعل، استفہامیہ، کیا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. کیا تستبدلون، تم تبدیلی میں لیتے ہو. استبدلا یستبدلو استبدالن، باب استفعال ہے.
یہ کسی چیز کی طلب کے معنی میں آتا ہے، پہلے میں نے عرض کیا ہے، خواہش کرنا. تو استبدلا یستبدلو استبدالا اس کے معنی میں کہ بدلے میں لینا، بدلے میں چاہنا. تستبدلون تم چاہتے ہو، تم لیتے ہو بدلے میں، الذی وہ جو، الذی اسم موصول ہے، وہ جو، اس کے بعد آئے گا وہ صلہ ہوگا، ہوا یہ مبتدا ہے. ادنا، ادنا کہتے ہیں ردی چیز کو، گھٹیا کو، حقیر کو. کیا تم بدلے میں لے رہے ہو؟ ہوا وہ، ادنا جو ردی چیز ہے، گھٹیا چیز ہے. ہوا بالذی، بالذی با یہ جو ہے عوض ہے، الذی کا با عوض ہے. بالذی اس کے عوض میں، الذی جو، ہوا وہ ہے، خیر بہت ہی بہتر، جو بہت بہتر ہے اس کے عوض میں تم لے رہے ہو اس کو جو گھٹیا ہے. تو یستبدلون کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ بدلے میں لینا، تم بدلے میں لیتے ہو اس گھٹیا چیز کو جو بہتر ہے اس کے عوض میں. اہبطوا یہ جھڑک ہے، تمہیں راس نہیں آ رہی ہے یہ جو سکون چین کی زندگی. اہبطوا اتر جاؤ. ہاں بتا یہبطوا اہبطوا فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو فاعلی نشانی ہے. فعل فاعل مصرن بھی، مصر دو ملکوں کے درمیان کی سرحد کو بھی مصر کہا جاتا ہے. شہر کوئی بھی شہر ہو اس کو بھی مصر کہا جاتا ہے عربی میں. ہاذا مصری یہ میرا شہر ہے. گوشہ اس کو بھی مصر کہا جاتا ہے. اور ملک مصر وہ بھی مصر ہے. اور مصر کی جمع امصار آتی ہے. اور دو چیزوں کے درمیان کوئی روک ہو اس کو بھی مصر کہتے ہیں. بہرحال یہاں جو ہے اس سے شہر مراد ہے. اہبطوا مصر اتر جاؤ، چلے جاؤ تم کسی شہر میں. فا پس، ان یقیناً بے شک، لکم جار مجرور، لام حرف جار، کم مجرور تمہارے لیے ہے. ما جو، لکم یہ مبتدا، لکم خبر مقدم ہے، ما مبتدا مؤخر ہے. جو، سألتم ما موصول بھی ہے. سألتم، سألا، سألا، سألو، سألتا تو نے جو مانگا. سألتم نارمل جمع ٹیسٹ ہے، کوئی مذکر ایکسٹرا حاضر کا نہیں صیغہ ہے. تھا. سألتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جو تم نے مانگا ہے تمہیں وہ ملے گا، اتر جاؤ یہاں سے کسی اور شہر میں چلے جاؤ. اور پھر وہ آگے کیا ہوا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَضُرِبَتْ، اور ضربہ یضربو، ضربہ اس نے مارا، ضُرِبَتْ مار پڑی ان پر. ضُرِبَتْ مجہول کا صیغہ ہے. علیہم، علی حرف جار، ہم یہ ہم تھا، جار مجرور متعلق ضربت کے. الذلہ یہ نائب فاعل ہے، ضربت کا نائب فاعل ہے. ذلت کہتے ہیں رسوائی. مسکنہ، مسکنت کہتے ہیں محتاجی، کمزوری، فقیری، پستی، یہ ساری جو ہے مسکنہ کے آئیں گے. تو ذلت کے معنی ذلت رسوائی، مسکنت کے معنی ہیں محتاجی، تنگ دستی، فقیری. اور ان پر مار پڑی، ان پر پڑی ذلت، ان پہ پڑی محتاجی. پھر کیا ہوا؟
ایک تو پریشانی ہوئی انہیں، وا اور باؤ فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی، اور وہ لوٹے اور وہ واپس ہوئے، با ساتھ، با یبو بوان، اس کے معنی لوٹنا کے ہوتے ہیں، با یبو حمزہ کے ساتھ، بوان لوٹنا، غضب ناراضگی، غصہ، من اللہ اللہ کے، اور وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے، وہ اللہ کی ناراضگی لے کے واپس ہوئے۔ کیوں ناراضگی لی؟ ذالکا یہ اس لیے، بے انا باہر سے جار، انا ہر مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم ہے، کہ یقیناً وہ کانو فعل ناقص، واو فاعلین اس کا اسم ہے، یقیناً وہ تھے، یکفرون کفرا یکفرو یکفرون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی ہے، یقیناً وہ کیا کرتے تھے انکار، ماضی استمراری کے انداز میں، کس چیز کا انکار؟ با حرف جار، آیات آیتن کی جمع ہے، نشانی معجزات، اللہ آیات مضاف ہے، اللہ مضافل مضافل مل کر مجرور ہوا باہر سے جار سے، وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کا، اور معجزات بھی تو اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور کفر یکفرو انکار کرنا یہ ایک قسم کا احسان فراموش ہونا بھی ہوتا ہے، کہ اللہ نے ایک احسان کیا اور اس کو جو ہے مقصد آدمی بھول جائے اور اس کی نافرمانی کرے، ان پہ کیوں ذلت اور مسکنت اور اللہ کے غصے کی پھٹکار ہوئی؟ کہ وہ اللہ کے معجزات کی، اللہ کی نشانیوں کے وہ احسان فراموش تھے، کہ اللہ پاک نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کو سلوہ دیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بادلوں کا سایہ دیا، اور پھر جہاں سے چاہا وہاں پانی ملا، اور مفت میں، کوئی انہیں پریشانی نہیں تھی، انہوں نے اللہ کے اس احسان کی ناشکری کی، انکار کرنا اللہ کے احسان کی ناشکری کرنا ہے، اور اللہ ناشکری سے نعمتیں کم ہوتی ہیں، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، فرما برداری کر، شکر میں فرما برداری آئے گی، تعریف سے زبان سے ہوتی ہے، شکر عمل کے ساتھ اس کا اظہار ہوتا ہے، تو شکر بڑھا ہوا ہے فرما برداری کے اندر، تو وہ احسان فراموش تھے اللہ کی نشانیوں کے، اللہ کے معجزات کے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، واو اور یقتلون، قاتل یقتلو یقتلان یقتلون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی، اور وہ قتل کیا کرتے تھے، یعنی کانو یقتلون، اور وہ قتل کیا کرتے تھے، قتل کرتے تھے، النبیین، یہ نبیون کی جمع ہے، نبیون کی جمع ہے نبیون، اور اس کی نسبی حالت ہے نبیین، نبیون ایک خبر دینے والا، نون با کے نیچے زیر اور یا مشدد، نبیون نبیانے دو خبر دینے والے، نبیونا بہت زیادہ خبر دینے والے، یعنی انبیاء علیہ السلام، نبیون کی جمع نبیون ہے۔ اب اس کی، اب بھائی اب یہ بند کر دو نا یہ پانی کی، نبیینا یہ اس کی نسبی اور جلری حالت ہوگی، نون جب اس کو ہم کھولیں گے، واو نون کو جب نسبی حالت میں لائیں گے جری میں، تو پہلے با مشدد پہلے ہی سے موجود ہے، یا مشدد پہلے سے موجود ہے، اور واو نون یا نون میں بدل جائے گا، تو نبیینا نون با یا مشدد ہے،
زیر کے ساتھ پھر یا ساکن آ جائے گی، واو جو ہے وہ یا میں بدل جائے گا، یا ساکن اور نون پہ زبر۔ اب یہاں جو یا کھڑی زیر کے ساتھ آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے کہ اگر زیر ہو اور اس کے بعد حرف مدہ بن جائے کوئی تو وہ زیر کھڑی زیر میں بدل جائے گی۔ آپ یہ ذرا غور دیکھیں، نبی یہ نام ہے، یہ کھڑی زیر جو مقصد لکھی ہوئی ہے نبی یہ نام، تو یہ اسی لیے لگی ہے کہ نون با یا مشدد اور پھر واو نون یا نون میں بدلی، یا ساکن تھا اور نون زبر کے ساتھ، تو با پہلے مشدد تھا اور اس کے نیچے زیر تھی، پھر یا ساکن ہے، اس یا ساکن نے یا مشدد کے نیچے کھڑی زیر لگا دی، تو نبی یہ لمبا کر کے ہم پڑھیں گے اس کو تھوڑا سا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، باحرف جار غیر مضاف الحق مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مجرور ہوئے، باحرف جار سے جار مجرور متعلق ہو گئے، وَيَقْتُلُونَ فعل اپنے فاعل بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بنا، اور وہ کیا کرتے تھے نبیوں کو شہید قتل کر دیتے تھے۔ کیوں قتل؟ وہ کیا تھا؟ ذالک، وہ اس لیے، بے با سبب یہ ہے، وجہ بیان کر رہا ہے، ما مصدریہ ہے، عصو عصا یاسی عصین و معصیتن مصدر ہے، معصیتن بھی اور عصین بھی مصدر ہے، عین سوادیہ، اس کے معنی نافرمانی کرنا، مخالفت کرنا، دشمنی کرنا۔ وہ کیوں قتل کرتے تھے، کیوں تکذیب کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کے؟ کیونکہ وہ نافرمان تھے، بسبب ان کے نافرمان ہونے کے۔ ذالک، وہ ایسا یہ قتل انبیاء ایسا اس لیے کرتے تھے، با سبب یہ، ما مصدریہ، عصو کہ انہوں نے نافرمانی کی، نافرمانی کے سبب وہ قتل کرتے تھے، اور کانو فعل ناقص ماضی جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی ہے، اور یہاں اسم بنے گا، یہ کانو کا واو اسم ہے، یعتدون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی ہے۔ فعل مضارع وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، یعتدون کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنا۔ کانو جب لگ گیا تو اس کو ماضی استمراری میں لے جائے گا، اعتدا یعتدی اعتداءً، باب افتعال ہے، تجاوز کرنا، ظلم کرنا، اس کے معنی ہیں۔ کانو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بنا، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، اور وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس حد سے تجاوز کرنے اور نافرمانی کرنے کے سبب انہوں نے قتل انبیاء کا فعل کیا۔ اللہ پاک ہم سب کی جو ہے اس سے حفاظت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی یہ ادا جب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ایک صبر پہ ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی یہ ادا پسند نہ آئی، اور فرمایا کہ تمہارے پاس عمدہ کھانا بغیر کسب معاش کے اور بغیر محنت مشقت کے پہنچ جاتا ہے، تم اس چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیزیں طلب کر رہے ہو، یہ طریقہ تمہارا صحیح نہیں ہے۔ اگر تم کو سبزیاں اور ترکاریاں اور دال اور پیاز چاہیے تو کسی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں وہاں مل جائیں گی۔
یہود نے انبیاء کرام کو قتل کیا، اس لیے غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ مفسر ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہوگا یا جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کیا ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ۔ آگے ہیلو، یہ کس نبی کا نام بتایا آپ نے؟ حضرت زکریا حضرت زکریا۔ زکریا علیہ السلام، زکریا۔ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الذین وہ جو، اسم موصول، اور اسم موصول آ گیا اس کے بعد صلہ آئے گا، یقیناً وہ لوگ جو آمنو، آمنا، آمنا، آمنو، ایمان لائے، باب افعال سے ہے، واو ضمیر فاعلی ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، واو اور الذین جو اسم موصول، ہادو، ہادا، یہودو، ہودن، تو یہ ہادا، ہادا، ہادو یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی ہے، ہادا، ہادا، ہادو، اس کے معنی کئی ہیں، توبہ کرنا بھی ہے، حق کی طرف لوٹنا بھی ہے، اور ہادو، ہادا کے ساتھ فلانون آ جائے تو یہودی بننا بھی ہے، تو وہ لوگ جو یہودی بنے، اب آپ کہیں توبہ کرنا یہ کیوں کہا گیا ہے؟ انہوں نے بارہا توبہ بھی کی، جب کہا گیا کہ توبہ کرو توبہ بھی کی۔ ہادو توبہ کرنے والا بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا بھی تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس طرف بھی یہ جو ہے نسبت جاتی ہے۔ تو ہادو فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى نصرانی، نصرانی کی جمع نصارہ ہے، وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متبع ہیں، وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متبع ہیں وہ نصارہ کہلاتے ہیں، نصرانی کی جمع ہے۔ والصابئین
स्वाबी इसकी जमा है स्वाबीऊन, स्वाबी स्वाद अलिफ बा के नीचे जेर और छोटी या के ऊपर हमजा, साबीउन फाइलून के वजन पे, और स्वाबीऊना स्वाद अलिफ बा फिर एक दंदा लगा के हमजा वाव नून, साबीऊना। अब चूंकि इन्ना इसका इस्म है अल्लज़ीना और उसका सिला आगे ये बन रहे हैं, तो इन्ना का अमल अल्लज़ीना पर, अल्लज़ीना इन सब पे अमल कर रहा है। स्वाबीन इसलिए नस्बी हालत में आया है, तो साबिऊन साबिईन बना। तो साबिऊन कहते हैं कि ये एक गैर मजहब थे, इनका कोई दीन नहीं था, तब्दील ये मजहब करना साबी कहलाता है। और ये भी कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे, और ये भी कहा जाता है कि ये सितारों की पूजा करते थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल साबिऊन जिनका कोई मजहब नहीं था, जैसे यहूदी हैं, ईसाई हैं और मुसलमान हैं, मजहब है। जिनका कोई मजहब ना हो, जो सितारों की पूजा करें, बाज कहते हैं मजूसियों को साबी कहा गया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो साबी बेशक जो ईमान लाए और जो यहूदी हुए और जो नसरानी हुए और जो कोई मजहब नहीं रखते, साबी हैं। इनमें से मन, इन तमाम में से मन जो आमन बिल्लाही, यकीनन जो ईमान लाएगा अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरे, और यौम आखिरत पर, आमना फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब, हुआ फाइल है, बिल्लाह जार मजरूर मुताल्लिक हो जाएगा आमना के, वाव आतिफा, अल यौमिल आखिरे, अल यौम मौसूफ, अल आखिरे सिफ्त, मौसूफ सिफ्त मिलकर वाव से मातूफ हुए, मातूफ अले अल्लाह है। और जो ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, वाह आतिफा, आमिला और अमल किया, हुआ ज़मीर फाइल है, यहाँ फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, क्या हुआ ज़मीर हाँ जी, आमिला अमल किया, सालिहन नेक, मफूल बिही है। जिसने भी जो भी ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और जिसने भी अच्छा अमल किया, फा पस, लहुम जार मजरूर है, खबर मुकद्दम है, अजरुहुम अजर मुजाफ मुजाफिले, मुजाफिले ये मुब्तदा मुअख्खर है, इंदा रब्बिहिम, इंदा ज़र्फ है, ज़र्फ मकान, पाक, रब्बिहिम रब मुजाफ, हिम मुजाफिले, मुजाफिले ये मजरूफ हुए इंदा के, ज़र्फ मजरूफ मुतालिक हो गए अजरुहुम के। जिसने जो भी ईमान लाया और अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और अच्छे अमाल किए, उनके रब के पास उनके लिए बदला है, उसके लिए अज्र है। वाव और ला नाफिया, खौफुन मुब्तदा अलैहिम खबर, और मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बना, ला की वजह से नाफिया हुआ, और नहीं होगा उन पर कोई खौफ। वाव आतिफा, ला नाफिया, हुम मुब्तदा,
यहज़नून फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब, वाव फाइली निशानी है, वो गमज़दा होंगे फेल मुजारे अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बनकर खबर बना, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया बना और ला की वजह से नाफिया हुआ, नहीं होंगे वो गमज़दा। हसीना यहज़नु हज़नन, इसके माने गमगीन होना। खौफ आइंदा पेश आने वाली किसी तकलीफ या मुसीबत के अंदेशे का नाम है। खौफ मुस्तकबिल में आइंदा पेश आने वाली किसी तकलीफ या मुसीबत के अंदेशे का नाम है खौफ। हुज़्न किसी मकसद या मुराद के फौत हो जाने वाली मुसीबत को हुज़्न कहा जाता है। कोई मकसद, कोई एम ऑफ लाइफ या मुराद के फौत हो जाने वाली मुसीबत को हुज़्न कहा जाता है। कहा जो भी ईमान वाले हैं और जो पहले बताएं यहूदी, नसरानी और साबी, इनमें से जो भी सच्चे दिल से अल्लाह पे ईमान लाएगा और यौम आखिरत पे ईमान लाएगा, और ईमान लाना उसकी अमली सबूत ये है कि फिर वो अमले साले भी करेगा, पता चले कि कैसे कौन सच्चा ईमान वाला है, तो उसकी यह तायीद अमले साले के जरिए होगी। तो जो भी ईमान लाए अल्लाह पर, ये शर्त हो गई, और यौम आखिरत पर ये शर्त होगी, वामिला सालिहा, और आमाल किए अच्छे। अल्लाह पाक फरमाते उनके लिए उनके रब के पास बदला है, अजर है, और उन्हें कोई खौफ भी ना दुनिया में होगा और ना ही वो किसी लिहाज से गमजदा होंगे। गुज़िश्ता आयात में इरशाद फरमाया कि यहूदियों पर जिल्लत व मस्कनत लाजिम कर दी और गज़ब इलाही के मुस्तहिक हुए, और उसका सबब ये बताया गया कि वो अल्लाह की आयात का इनकार किया करते थे और अंबिया अलैहिस्सलाम का कत्ल भी करते थे। अब फिर जब खातमुन नबी सरवर दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, जिनकी आमद की खबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी, मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, और जिनका तज़किरा तौरात और इंजील में भी पाया जाता है। अब जो है आपकी बेइज्जत के बाद ये जरूरी हो गया है कि अब खा वो किसी नबी के मानने वाले हों जो भी इस दुनिया में मौजूद हैं, और पैरों किसी नबी के हों, खा किसी भी दीन पे, उन सब पर फर्ज है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और हर वो अकीदा तस्लीम करें और माने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। क़यामत तक के लिए हर कौम, हर जमात, हर फर्द, हर इलाके के इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हैं। और सूरह आराफ में अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि ए लोगो, बेशक मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और तुम सब की तरफ। और अल्लाह पाक ने एक जगह ये वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। जी बस इसी पर ही हमारा आज का ये सबक जो है खत्म होता है। कोई आपने कोई पूछना हो तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।